ویلکم ٹو ریڈسٹر لائف۔ ریڈسٹر لائف میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایک خوفناک کہانی، شدید دھند کی رات۔ انسان اشرف المخلوق ضرور ہے، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا۔ آج سے قریب 10 سال قبل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کو یاد کر کے آج بھی میری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہے جب میں نے گریجویشن میں اپنا قدم رکھا تھا۔ نئے دن تھے۔ میرے لیے کالج لائف میں شیڈیول بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ صبح اٹھنا، تیار ہونا اور سیدھا کالج چلے جانا، چھٹی پر دوپہر کا کھانا اور صبح کا ناشتہ ایک ہی دفعہ کرنا، پھر کچھ دیر آرام کرنا اور کوچنگ اکیڈمی میں شام سے رات تک کلاسز لینا۔ واحد ویکنڈ ہوتا تھا جس پر دوستوں کی بیٹھک لگتی تھی، جس میں ہم اپنی اہم باتوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ روزمرہ کی باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن میرے دوست حامد نے باتوں میں ایک دن جنات کا قصہ چھیڑ دیا، اور وہ اپنی خالہ ذات کے بارے میں بتانے لگا کہ اس کو کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو پیر بابا کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ بقول پیر بابا کے اس پر جنات کا اثر ہے۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے اتنا مانتا ہوں کہ جنات کا وجود ضرور ہے، لیکن کبھی دیکھا نہیں، اس وجہ سے میں حامد کی باتوں کو مزاح میں ٹال دیتا تھا۔ میں اس کو یہی کہتا تھا کہ یار ایک ویکنڈ ہی ہوتا ہے اور تم جنات پر تبصرہ چھیڑ دیتے ہو۔ میں اس کو مشورہ دیا کرتا کہ اپنی خالہ کا دماغی علاج کراؤ، یہ پیر بابا لوگوں کو الٹے سیدھے چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بالآخر میری آواز بڑھ جایا کرتی تھی کہ بس میں نہیں مانتا کہ جنات کسی کو اس طرح ستا سکتے ہیں۔ لوگ اکثر بیمار ہوتے ہیں اور جاہل لوگ ان کو جنات سے جوڑ کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ اسی طرح حامد مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ بیٹا، جس دن تم کو کچھ ایسا ہوا تب بتانا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ میری یونیورسٹی کے دن شروع ہو چکے تھے اور سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا، شدید دھندیں پڑا کرتی تھیں۔ میں نے اپنے شوق کے لیے جم میں ایڈمیشن لے لیا ہوا تھا۔ دن میں کلاسز ہوتی تھیں اور اکثر گھر آتے آتے رات کو 8 یا 9 بج جایا کرتے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر تھوڑا آرام کر کے میں جم چلا جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک رات میں جم میں اپنے دوست کاشف کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ ورزش کرنے کے بعد ہماری ملاقات ایک اور دوست سے ہو گئی اور جم میں ہی ہم گپ شپ کرنے لگ پڑے۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ جم ایڈمنسٹریٹر نے آواز لگائی، بھائی لوگوں، گھر واپسی کا ارادہ نہیں ہے کیا آپ لوگوں کا؟ رات کے 12 بج چکے ہیں، شدید دھند ہے باہر، گھر جاؤ اور کچھ ڈائٹ وغیرہ کھا کر آرام کرو۔ باڈی کو پراپر ریسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور تم لوگ یہاں باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ ہم لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کاشف اور میں ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو کہ کافی بڑا بھی ہے۔ اس قبرستان میں سوسائٹی کے ہی لوگوں کے رشتہ دار زیادہ تر دفن ہیں۔ قبرستان کا کافی ایریا ابھی بھی ویران پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ اپنی باتوں میں آرام سے موٹر سائیکل پر گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ شدید دھند کے باعث کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بھی ہماری بس گزارے لائق ہی تھی۔ لیکن اس دن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث تمام علاقے کی لائٹ بند تھی، کافی اندھیرا تھا اور دھند کے باعث بہت عجیب و غریب ڈراؤنا سا منظر بنا ہوا تھا۔ ہم جو ہی قبرستان کے پاس پہنچے تو ہماری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ آنکھوں کی طرح جھپکنے لگی اور یکدم بند ہو گئی۔ اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں لائٹ نہ ہونے کے باعث ہمارا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔ کاشف نے موٹر سائیکل سائیڈ پر روکی اور ہیڈ لائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے اور ہیڈ لائٹ ٹھیک کر رہے تھے۔ خاموشی ہونے کے باعث چمگادڑ اور الو کی آوازیں کافی زیادہ آ رہی تھیں اور قبرستان کا دروازہ بالکل ہمارے سامنے تھا۔ کوئی روشنی نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پائل کی چھن کی آواز پڑی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کاشف مجھے بولا، کیا ہوا، کیوں چونک گئے ہو؟ میں نے بولا، تم کو پائل کی آواز آئی؟ کاشف ہنس کر بولا، یار اس وقت تجھے گانے سوج رہے ہیں، دعا کر لائٹ چل پڑے ورنہ فاصلہ کیسے طے ہوگا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ پائل کی دوبارہ سے آواز سنائی دی۔ اس بار کاشف چپکے سے میری طرف دیکھنے لگ پڑا اور بولا، ہاں یار، کون ہو سکتا ہے پائل میں، وہ بھی اس وقت؟
ہم دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ہماری نظر ایک دلہن کے لباس میں ملبوس عورت پر پڑی جو کچھ دور تھی ہم سے، لیکن درخت کے پاس کھڑی تھی، اور اس نے چہرہ بھی اپنا چھپا رکھا تھا۔ کاشف بولا، یار یہ کون ہے دلہن کے لباس میں؟ وہ اچانک سے بولا، بیٹھ موٹر سائیکل پر نکلے یہاں سے۔ میں بولا، یار ایک بار قریب سے دیکھ لے، ہو سکتا ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ کاشف بولا، یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہی ہوگی، اس وقت دلہن کے لباس میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ہم ابھی ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ وہ عورت ہمارے پاس آ چکی تھی اور ہوا میں تحلیل تھی۔ بس ہم دونوں نے اتنا دیکھا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ ایک تو دھند بہت تھی، اوپر سے روشنی بھی نہیں تھی، جس کے باعث ہماری موٹر سائیکل سپیڈ بریکر سے اچھل پڑی اور ہم گر پڑے۔ میری پوری قمیض پسینے سے بھیگ چکی تھی اور کاشف بھی حواس باختہ تھا۔ موٹر سائیکل اٹھائی، دوبارہ سٹارٹ کی اور بھگا دی۔ جلدی جلدی سے ہم گھر پہنچے۔ کاشف کو عام دنوں میں اس کے گھر پر اتارا کرتا تھا، لیکن اس روز کاشف کی حالت بہت غیر تھی، گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں میرے کمرے میں سو گیا۔ صبح جب اٹھے تو طبیعت بہت خراب تھی، دونوں کو شدید بخار تھا اور چوٹوں کی وجہ سے تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، جس کے باعث ہم لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پوچھا، اتنا شدید بخار کیسے ہو گیا بھائی لوگوں آپ کو؟ اس کمرے میں ڈاکٹر کے ہمراہ ہمارے گھر والے بھی موجود ہیں۔ سارا قصہ ڈاکٹر نے اور گھر والوں نے سنا۔ پھر ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ ایسی جگہوں پر رکنا اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی رات کے سناٹے میں۔ شکر کرو اس مخلوق نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بچ گئے ہو تم لوگ۔ وہ قبرستان واقعی ہی بہت پر اسرار ہے اور واقعات سے بھرپور ہے۔ 2 ہفتے بخار میں گزرے، پھر حامد سے ملاقات ہوئی اور حامد بولا، کیا کہتے ہو، کیسا محسوس ہوتا ہے اب؟ اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ جنات پر میرا یقین ضرور ہے، لیکن ہر عامل بابا کھڑا نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔